کرتے تھے۔ ایک بڑی لطف والی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس میں جنتیوں کا ذکر کیا، جنتیوں کا ذکر فرمایا۔ 1444 سال پہلے نبی پاک کی مجلس ہے، صحابہ بیٹھے ہیں اور جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور ایسے ذکر ہوتا تھا جیسے صحابہ اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ سننے والوں کا حال تھا، تو سنانے والے مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ سرکار علیہ السلام بیان کر رہے تھے جنتی جب جنت میں جائیں گے وہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نصیب ہوں گی۔ ایک جنتی بارگاہ قدس میں حاضر ہو کے عرض کرے گا، مالکہ تیری جنت میں ہر شے ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں کھیتی باڑی کروں۔ تو نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا 24واں پارہ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنت میں ہر وہ شے ہوگی نفس انسانی جس کی خواہش رکھتا ہے۔ مالک تو نے وعدہ کیا ہے، میری خواہش یہ ہے یہاں میں کھیتی باڑی کروں۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے چل ٹھیک ہے، تجھے اجازت ہے، بیج لے کر وہ جنت کی زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے جنتی، اتنی شاندار کہ ایک ایک دانہ سرکار فرماتے ہیں پہاڑوں جتنا ہوتا ہے، ایک ایک دانہ پہاڑوں جتنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ جنتی یہ نعمت دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو راضی ہے، اب تو راضی ہے میرے محبوب کے غلام۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کے حوالے سے ایک فصاحت اور بلاغت جملہ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان تیرا پیٹ کبھی بھی خواہش نفس سے بھر نہیں سکتا، دنیا میں بھی خواہش رکھی اور جنت میں بھی آ کے اپنی خواہش چلا رہا ہے۔ اب یہ واقعہ جنت کا سرکار نے سنایا، سنانے کے بعد ایک دیہاتی صحابی وہاں حاضر خدمت تھے، عرض کرنے لگے سرکار یہ جن کا واقعہ آپ نے سنایا ہے قیامت قائم ہوگی، جنتی جنت میں جائیں گے، وہ خواہش کرے گا، فصل لگے گی، کھیتی پکے گی، اللہ تعالیٰ اس سے یہ مکالمہ فرمائے گا، یہ جو بعد کی باتیں آپ ابھی ہمیں سنا رہے ہیں مجھے لگتا ہے وہ کوئی قریشی یا انصاری صحابی ہوگا، کیونکہ انصار کا مشغلہ تھا کھیتی باڑی زمینداری، قریش کا مشغلہ تھا کھیتی باڑی زمینداری۔ تو دیہاتی صحابی نے جب یہ کہا نا سرکار وہ جو قیامت کے بعد کی خبریں آپ سنا رہے ہیں آپ تو نور نبوت سے دیکھ کر بتا رہے ہیں، لیکن میں آپ کی مجلس میں بیٹھ کر ارد گرد کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ جنت میں جا کر وہ جو کھیتی باڑی کی خواہش کرے گا وہ آپ کے انصار یا قریشی صحابہ میں سے کوئی صحابی ہوگا۔ جب صحابی نے یہ لطف برکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار مسکرائے، کس بات پہ؟ کہ وہ جنت میں جو کھیتی باڑی کی خواہش کرے گا میرے غلام کے تجزیے کے مطابق وہ بھی کوئی انصاری ہوگا، قریشی ہوگا۔ تو کھیتی باڑی اور زمینداری یہ سرکار کے صحابہ کرام بھی فرمایا کرتے تھے۔ چونکہ یہ کھیتیوں کا موسم ہے، عشر کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنی توجہ رکھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ کرام جب مدینہ منورہ کے باغات کے اندر کھجوریں لگ جاتی تھی، باغ پک جاتے تھے، خوشے بھر جاتے تھے، اب صحابہ کرام اپنے اپنے باغوں میں سے کھجور لا کر بارگاہ حبیب میں پیش کیا کرتے تھے، اور سرکار وہ بیت المال کے اندر جمع فرمایا کرتے تھے، پھر اس کی تقسیم شرعی طریقے سے فرمایا کرتے تھے۔ اب جب سرکار علیہ السلام کے پاس مدینہ کی کھجوریں آتی، ہر صحابی اپنا جو حصہ بنتا تھا، جو عشر بنتا یا نصف عشر بنتا تھا وہ پیش کرتا تھا۔ تو ایک بہت بڑا
کھجوروں کا ڈھیر جمع ہو جاتا تھا حضور کی بارگاہ میں. حسنین کریمین دونوں شہزادے موجود ہیں. صحابی فرماتے اسی ڈھیر میں سے کھجوروں کے حسنین شہزادوں میں سے ایک شہزادے نے کھجور اٹھائی اور اٹھا کر منہ میں رکھ لی. نبی پاک علیہ السلام نے ملاحظہ فرما کے فوراً ان کے منہ مبارک میں اپنی انگلی مبارک ڈال کے کھجور نکالی اور نکال کر فرمایا پیارو یہ صدقے کا مال ہے، محمد کی آل کے لیے حلال نہیں ہے. اور میں کائنات تمہارا صدقہ کھائے گی، تم کیوں صدقہ کھاتے ہو؟ عرش سے لے کے فرش تک کائنات کی ہر مخلوق کو رب جو عطا کر رہا ہے وہ صدقہ آل محمد کا ہے، مصطفیٰ کی آل کا ہے. گولڑے چلے جاؤ یہ بھی آل مصطفیٰ کا صدقہ ہے. داتا کی نگری میں چلے جاؤ یہ بھی آل مصطفیٰ کا صدقہ ہے. ہند خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہاں ہر آنے والا کوئی دال ڈالتا ہے، کوئی چاول ڈالتا ہے، کوئی تیل ڈالتا ہے، کوئی فروٹ ڈالتا ہے. ایک خواجہ اجمیری کی دیگ ہے، ڈالنے والوں کے غذا اور رزق الگ ہیں، لیکن جب پک کر خواجہ کا لنگر تیار ہوتا ہے، جس کے پیٹ میں جاتا ہے روح بھی زندہ ہوتی ہے، باطن بھی زندہ ہوتا ہے. صدیاں بعد خواجہ اجمیری کے لنگر کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کے لنگر کا حال کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی. میرے سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا اجمیر میں تمہارا صدقہ بٹے گا، لاہور میں تمہارا صدقہ بٹے گا، بغداد میں تمہارا صدقہ بٹے گا، گولڑے میں تمہارا صدقہ بٹے گا، سلطان باہو کے آستانے پہ تمہارا صدقہ بٹے گا، گنگور کے پہاڑوں کی جھرمٹ میں تمہارا صدقہ بٹے گا. کائنات کے ہر فقیر، کائنات کے ہر درویش، کائنات کے ہر صالح، ہر مرد کلندر کے آستانے پہ تمہارے نام کا صدقہ بٹے گا. زمانہ کھانے والا ہوگا، حسنین کھلانے والے ہوں گے. کہا تم صدقہ کھانے والے نہیں، تم تو قیامت تک آنے والی امت کو کھلانے والے ہو. صدقے کی کھجوریں تھی، سرکار نے نکال دی. اور میں نہیں، یہ تربیت ہے جو سرکار بچپن سے اپنے شہزادوں کی فرما رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں بچہ 10ویں 11ویں کے بعد سچ بولنا شروع کرے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ 18-20 سال کے بعد نماز کا پابند ہو جائے. میرے عزیز ایسا نہیں ہوتا. شعور کے اندر قدم رکھنے کے بعد ارد گرد کے ماحول میں جو کچھ بچہ دیکھتا ہے وہی وہ اڈاپٹ کرتا ہے، وہی اس کی شخصیت میں ظاہر ہوتا ہے. اگر اس وقت اس کے ارد گرد کے ماحول میں خیر غالب ہو تو اس کی شخصیت میں خیر ہوتی ہے، اور اگر اس کے ارد گرد ماحول میں شر ہو تو اس کی شخصیت پہ شر غالب آ جاتی ہے. قربان جاؤں اس ماحول پر. حسنین تھے، ماحول ملا تو نبوی ماحول ملا، لعاب ملا تو نبوی لعاب ملا، نگاہیں ملی تو مصطفیٰ کی ملی، گود ملی تو سیدہ کی ملی، باب ملا تو باب مدینۃ العلم ملا، اور اس دور کے اندر بزرگ ملے تو صدیق فاروق جیسے ملے، عثمان اور علی جیسے، طلحہ اور زبیر جیسے، سلمان فارسی جیسے. جب بزرگ ایسے ہوں، نبوی تربیت کا یہ حال ہو، والدین کی شخصیت کا یہ معیار ہو، تو پھر منبر پہ ہی نہیں نیزوں پہ بھی قرآن پڑھے جاتے ہیں. پھر خون ریزی کر کے امت میں فساد برپا نہیں کیا جاتا. اجلہ اور اکابر صحابہ کی ذات اور شخصیات پر طعن نہیں کیا جاتا، بلکہ مصطفیٰ کا شہزادہ امت میں فساد روکنے کے لیے تخت دے دیتا ہے، مسند اور مصلح پہ بیٹھ جاتا ہے. کائنات میں ایک ہی شہزادہ مصطفیٰ کا ایسا ہے. زمانے والے تختوں پہ بیٹھ کے سید ہوتے ہیں،
یہ تخت سے اتر کر بھی سید نظر آتا ہے۔ اس جملے کی قیمت آپ ویسے نہ میں ادا کر سکتا ہوں نہ کوئی دے سکتا ہے۔ پھر کہتا ہوں سوچنا، لوگ تخت پہ بیٹھ کے سید بنتے ہیں، تخت پہ بیٹھ کے سردار بنتے ہیں، تخت پہ بیٹھ کے شہنشاہ بنتے ہیں، تخت پہ بیٹھ کے بادشاہ بنتے ہیں۔ حکومت بنتی ہے، 2-3 سال کے اندر ڈاماڈول ہوئی، حکومت ختم، وزیر ختم، پروٹوکول ختم، وہ شہنشاہی ختم، وہ شاہ سرخیہ ختم، وہ سارا معاملہ جو حکومت میں رہ کے تھا ختم ہو گیا۔ وہ جو دروازے پہ رک کے سلامی دیتے تھے اب پہچانتے بھی نہیں ہیں، کیوں؟ تخت جو چلا گیا۔ قربان جاؤں کائنات میں ایک ایسے شہزادے پر، زمانہ جسے حسن مجتبیٰ کے نام سے جانتا ہے، وہ تخت پہ تھے تب بھی سردار تھے، تخت چھوڑا تب بھی سردار نظر آتے ہیں، اس لیے کہ انہیں کسی مجلس اور محفل نے، جمہوریت نے سید نہیں بنایا تھا، جمہور نے انہیں سید نہیں بنایا تھا، انہیں حضور نے سید بنایا تھا۔ جمہوریت کی سیادت اور ہے، مضمون رہ جائے گا، مسائل رہ جائیں گے، آپ توجہ سے محبت سے سنیں گے، یہی میرے لیے کافی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس عمر کے حصہ کے اندر شہزادوں کی یوں تربیت فرمائی، فرمایا ماحول اتنا سازگار ہے، والدین اتنے اعلیٰ ہیں، دوست اتنے اعلیٰ ہیں، نانا کی شان دیکھو، زمانہ سارے زمانوں سے بہترین ہے، شر کا خطرہ بھی نہیں، لیکن کتنی احتیاط ہے، ایک کھجور صدقے کی بھی وطن میں جانے نہیں دے رہے۔ اور آج خاندان کے اندر یہ ریت ہے، باپ دادا بھی زمینیں قبضہ کرتے آئے، اب یہاں بھی زمینیں قبضہ ہو رہی ہیں، تو آگے نسل کے اندر خیر ٹرانسفر کر رہے ہیں آپ کہ شر بھیج رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز، یہ معاملات سن شعور میں قدم رکھنے کے بعد سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، جن کی پاک ماؤں نے انہیں گود میں بھی یا رسول اللہ کی صدائیں اور لوریاں دی ہوں، وہ تک اسے پاک نبی کا نام دودھ پلاتے ہوئے بھی دودھ کے ذریعے اس کے وجود میں اتارا تھا۔ اس لیے جب گستاخ کو مارا تب بھی یا رسول اللہ کا نعرہ تھا، اور جب اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا، باپ اور ماں پیچھے تھے، بیوی پیچھے ہے، بچہ پیچھے ہے، کہتے پلٹ کے آخری نظر دیکھ لے، کہتا ہے باپ تجھے دیکھوں یا تختہ دار پر مصطفیٰ کو آتا ہوا دیکھوں۔ اسی لیے تربیت کے اندر، اخلاق کے اندر، کردار کے اندر، گفتار کے اندر خیر انسٹیٹیوٹ کے ذریعے نہیں آتی، ماں کی گود سے آتی ہے، باپ کی تربیت سے آتی ہے۔ گود ستھری کر لیں، کردار اچھا کر لیں، آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، آپ کو سیکیورٹی کیمروں کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہاں جاتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ آپ جب ان کے وجود میں خیر ٹرانسفر کر دیں گے، پھر اس مالک کے سپرد کر دیں، پھر وہ 7 کوٹریوں میں بھی جا کے نہ مالک کی نافرمانی کرے گا نہ تمہارا نافرمان بنے گا۔ یہ اس حدیث سے ایک سبق تھا جو ہم سب کے لیے تھا۔ تو میرے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کو یہ عمل کی تربیت فرمائی۔ کھجوریں تیار ہوتی، زمین کی پیداوار فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمین جسے بارش کے پانی سے اللہ سیراب کرے، فرمایا اس میں 1/10 ہے، عشر اسے کہا جاتا ہے، اور فرمایا جسے مل لے کر قیمتاً پانی لگایا جائے، فرمایا اس کے اندر نصف عشر ہے، یعنی 1/20، اسے نصف عشر کہا جاتا ہے۔
ہماری عموماً دو قسم کی زمینیں ہوتی ہیں، بارانی اور نہری۔ خطہ پٹھوار کی ساری زمینیں بارانی ہیں، بارش ہوتی ہے، فصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب، سندھ، آپ دیگر علاقوں میں چلے جائیں، وہاں نہری سسٹم ہے، دریا موجود ہیں، کھالیں بنی ہیں اور پانی پہنچایا جاتا ہے، سال میں کئی فصلیں وہ اٹھاتے ہیں۔ تو جو بارانی زمینیں ہیں ان کے اندر عشر ہے، یعنی 10 من کے پیچھے 1 من، 100 من کے پیچھے 10 من، اور وہ جن میں خود قیمتاً وہ پانی لگاتے ہیں، یعنی پانی تو اللہ نے دیا ہے، دریا کا ہے، لیکن اسے اپنے کھیت تک پہنچانے کے لیے انہوں نے خرچہ کیا ہے، پیٹر لگایا ہے، دیگر کوئی انہوں نے سسٹم، موٹر وغیرہ کچھ بھی اخراجات کیے ہیں، تو یہ باقاعدہ انہوں نے قیمتاً خرچ کر کے اپنی فصل کو سیراب کیا ہے۔ تو اب اس فصل کے اندر نصف عشر ہے، یعنی 1/20 حصہ، جتنی آپ نے والی باتیں، مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے جو آپ 2-3 جمعے میں نے عرض کیے تھے، سن چکے، جانوروں کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طرح زمین کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زمین کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اسے عشر کہا جاتا ہے۔ مال اور زمین کی زکوٰۃ کے اندر بہت سارا فرق ہے۔ مال کی زکوٰۃ میں عاقل بالغ ہونا شرط ہے، زمین کے عشر کے اندر عاقل بالغ ہونا شرط نہیں۔ ایک مثال دے کے بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مال اگر عاقل بالغ اس کا مالک ہے تو جب تک اس کا مال نصاب کو پہنچ گیا، سال گزر گیا تو اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ اگر نابالغ بچہ کروڑوں کا مالک ہے، سال کتنے بھی گزر جائیں، نابالغی کی حالت میں زکوٰۃ، لیکن ایک نابالغ بچہ ہے، والد چلے گئے، ایکڑ مربع کا وہ مالک ہے، پیداوار آ رہی ہے، تو اس کی زمین جو اس کے ملک میں ہے، باپ کی وراثت اور جدی زمین، اس سے جتنی پیداوار اٹھائی جا رہی ہے اس ساری پیداوار کا اگر بارانی ہے تو عشر ہوگا، نہری ہے تو نصف عشر ہوگا۔ فرق سمجھ آ گیا؟ دوسرا فرق، جو مال کی زکوٰۃ ہے اس کے اندر عاقل بالغ ہونے کے ساتھ عقل مند ہونا بھی شرط ہے۔ پاگل بندے کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن عشر کے اندر زمین اگر ایک پاگل بندے کی بھی ہے، مجنوں ہے، لیکن زمین اس کو اللہ نے دی ہے، باپ کی طرف سے آئی ہے، اور وہ کنالوں کا مالک ہے اور پیداوار آ رہی ہے، تو اس زمین کے اندر عشر یا نصف عشر بول کے بتا سکتے ہیں، ہوگا۔ تیسری شرط، اس میں سال گزرنا مال کے اندر شرط ہے، سال گزرے گا تو زکوٰۃ ہوگی، شرائط پائی جائیں۔ یہاں سال میں اگر 5 فصلیں اٹھاتا ہے تو ہر فصل کا الگ عشر ہے۔ فرق سمجھ آ گیا؟ اسی طرح وہاں مال کے اندر جو مال کا مالک ہے وہ خود مالک نصاب ہے تو زکوٰۃ ہے۔ یہاں عشر کی معاملے کے اندر زمین کا جو مالک ہے یا مالک نہیں ہے، اس نے کرائے پہ، ٹھیکے پہ زمین لی ہے اور اس زمین کے اندر وہ محنت کرتا ہے، کاشت کرتا ہے، خود مالک نصاب نہیں، غریب آدمی ہے، لیکن اب پیداوار اس کے پاس ہے، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ خود تو مالک نصاب ہی نہیں ہے، خود مستحق زکوٰۃ ہے یہ بندہ، جس کی پیداوار ہے، اس کی پیداوار پہ عشر لازم ہوگا۔ فرق سمجھ آ گئے؟ تو یہ چند ایک فرق ہیں جو مال کی زکوٰۃ میں اور زمین کی پیداوار میں انتہائی آسان اور لازمی فرق ہے۔ اب آگے ہم چلیں گے، زمینوں کے اندر ایک ہوتا ہے اناج، اناج کے اندر چاول آ گیا، دالیں آ گئی، یہ ساری اناج میں آپ کر لیں۔ اسی طرح سبزیوں کے اندر جتنی قسم کی سبزیاں مارکیٹ میں پائی جاتی، ان کا، فروٹ کی ہر قسم، ان تینوں چیزوں کے اندر یہ زمین سے نکلتی ہیں، آسمان سے تو نہیں اترتی۔ کیوں جی؟ آسمان سے تو نہیں اترتی۔ تو زمین کی جو پیداوار فائدہ اٹھانے کے لیے لگائی جائے، اللہ آپ کو دے، زمین اس کی ہے، پانی اس نے دیا ہے، محنت آپ نے کی ہے، اس پیداوار میں چاہے وہ سبزی ہے، چاہے وہ فروٹ ہے، چاہے وہ گندم ہے، چاہے وہ چاول ہے، چاہے وہ سرسوں ہے، چاہے وہ مکئی ہے، وہ کوئی بھی شے ہے، باجرہ ہے، جو ہے، جو بھی آپ پیداوار اٹھاتے ہیں، ہر ایک پہ نہری ہے تو نصف عشر ہے، بارانی ہے تو عشر اس پر واجب ہے۔
اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں صرف گندم کا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا کہ نہیں؟ کیوں جی؟ عموماً یہ خیال ہی ہوتا ہے بس گندم کا عشر نکالنا ہے، دالوں کا کوئی نہیں نکالتا، سرسوں کا کوئی نہیں نکالتا۔ جنہوں نے ایکڑوں پہ سبزیاں لگائی ہیں، مربوں پہ سبزیاں لگائی ہیں، فروٹ لگائیں، یہ سرگودے میں آگے پیچھے مالٹوں کے جو باغ ہیں یہ بھی ہے نا، کتنے لمبے لمبے مربوں پر پھیلے ہوئے یہ باغ ہوتے ہیں، تو ان کا عشر بھی ہوتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ان کا کون سا عشر ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، عشر ہر زمین کی پیداوار پہ جو آپ نے فائدہ اٹھانے کے لیے لگائی اور اللہ نے اس پر پھل دیا، اب اس کے عطا کیے ہوئے پھل میں سے، اس کی زمین میں سے وہ چاہے تو سارا لے لے، کہتا ہے نہیں سارا نہیں، بس 10واں حصہ میرے بندوں کو دے دے۔ خود کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، زمین اس کی ہے، پانی اس نے دیا ہے، فصل کو دھوپ اس نے دی ہے، سورج کی گرمی اس نے دی، پانی کی ٹھنڈک دی، زمین کو زرخیزی دی، ساری فصل دینے والا وہ ہے۔ چاہتا تو کل کا کل مال حکم دے دیتا میرے راستے میں دے دے، نہیں دیا، فرمایا میں کھانے پینے سے پاک ہوں، ایسا کر وہ جو میرا بندہ کھانے پینے والا ہے لیکن کھانے پینے کو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس میری عطا کی ہوئی پیداوار میں سے 10واں حصہ اسے دے دے۔ تو اپنے جیسے بندے کو، مخلوق کو دے گا، مالک راضی بھی ہو جائے گا، پیداوار میں برکت بھی عطا فرما دے گا۔ مسئلہ ذہن نشین ہو گیا۔ اس کے متعلق کوئی بھی آپ کا سوال ہو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، چٹ بھیج کر بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ کیا خرچے نکالنے کے بعد عشر ہوتا ہے یا پہلے ہوتا ہے؟ اب ہم نے خود زمین جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کا شکر ہے، سال کے دانے نکل آتے ہیں، کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ 1 گھنٹے کا تھریشر والے نے 5000 لیے، آپ کے ارد گرد بھی یہی ریٹ ہو یہ سال کا۔ اب وہ جو ٹرالی لوڈنگ والی ہے وہ بھی پیسے لیتا ہے، بجائی والوں نے الگ لیا ہے، بیج کا الگ خرچہ آیا ہے، سپرے کا الگ آیا ہے، یہ سارے خرچے بھی ہوتے ہیں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، 5 لاکھ کی گندم ہے، توجہ فرمائیں گے، پوری توجہ، 5 لاکھ کی گندم ہوئی، اس میں سے کہیں گے جی 2 لاکھ خرچہ نکل گیا، مزدوری نکل گئی، 3 لاکھ، اب اس 3 لاکھ کی جو گندم ہے اس میں سے عشر نکالیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کل کا کل مال جو رب نے عطا کیا ہے، پہلا حکم یہ ہے، گھر اپنے ذخیرہ کرنے والے اس مرتبان یا اس، ہم اسے کلوٹا کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس میں ڈالنے سے پہلے ہمارے بزرگ اباؤ اجداد کا یہ طریقہ تھا، وہ کھلاڑا جہاں تھریشر لگتی ہے وہاں سے گندم گھر جانے سے پہلے رب کا حق وہاں سے دے کے جاتے تھے۔ اور اب کہتے ہیں پہلے اپنا پیٹ بھرو، کلوٹا بھرو، پہلے رشتہ داراں دیو، اس کو دو، اس کو دو، بچ گیا تو پھر اللہ کے نام پہ دے دیں۔ اور بعض لوگ اتنے بدبخت بد نصیب ہوتے ہیں، وہ جہاں تھریشر لگتی ہے اس کو میل کے نا، وہ کھلاڑے میں وہاں گندم پڑی ہوتی ہے، عورتیں اس کو سمیٹتی ہیں، سمیٹنے کے بعد گھر لے جاتی ہیں، توجہ فرمائیں گے آپ، سمیٹ کر گھر لے جاتی ہیں، اس کو دھوتی ہیں، دھو کے دھوپ میں ڈالتی ہیں۔ یہ مشاہدے کی باتیں ہیں، کتابوں میں نہیں پڑھی، ہم نے دیکھی ہے، بیان کر رہا ہوں۔ اب اس کو خشک کر کے نا، اب پورا سال اس سے عشر دینا ہے۔ کیسے دینا ہے؟ دروازے پہ دسترخوان مانگنے والا ہے، ایک وہ ڈبہ بھرا، وہ 2.5 سیر کا ہوتا ہے، اسے ٹوپا کہتے ہیں ویسے، لیکن ہمارے زبان میں اس کا نام جو ہے وہ بھر کے کہتے ہیں دے بھائی، یہ پورا سال عشر ادا ہو رہا ہے، تھوڑا تھوڑا قسطوں میں۔ اللہ کہتا ہے قسطوں میں نہیں ادا کرنا، پہلے ادا کرنا ہے۔ یہ افضل الیکٹرانکس کی قسط نہیں ہے، چکوال گروپ کی قسط نہیں دے رہے، رب کا حق دے رہا ہے، اس نے عطا کیا ہے، احسان بھی نہیں کر رہا۔ وہ چاہتا تو برف بھیج کر فصلیں تباہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، تھریشر کے لیے فصل پڑی تھی، آگ لگی کہ نہیں لگی، وہ چاہتا تو ایک لمحے میں فصل غائب ہو سکتی تھی۔ اس نے اپنے کرم اور فضل سے تجھ پہ رحم کیا ہے، بندہ بن اور اس کا حق اس کے بندوں کو دے، تاکہ اگلے سال 100 گنا تجھے وہ برکت عطا فرمائے۔ بات کلیئر ہو گئی جی میرے عزیز، آپ کے ذہن مبارک میں یہ بات بیٹھ گئی، سمجھ شریف میں آ گئی کہ خرچے بعد میں ہوں گے، پہلے عشر ادا کیا جائے۔
اگلی بات، مزارے چودھریوں کے، ملکوں کے، گجروں کے، راجوں کے مزارے ہوتے ہیں آگے کام کرنے والے، اور ان کی عادت کیا ہے؟ یہ بات بھی پکی ہے، کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو شک شبہ والی، یقینی بات۔ اب وہ عشر کیسے نکالتے ہیں؟ وہ جو ان کا مزدور ہے، اجرت پہ رکھا ہوا ہے، کام کرتا ہے، ٹریکٹر چلاتا ہے، ٹرالی پہ کام کرتا ہے، زمینوں پہ کام کرتا ہے، وہ اپنے عشر میں سے اسے دے دیتے ہیں۔ اجرت کے طور پہ عشر دینا جائز ہی نہیں ہے اور ادا ہی نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ آپ کی طبیعت پہ مسئلہ گراں تو نہیں گزر رہا، خوش دلی سے سنیں، چہرے آپ کے کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ مسائل یہ آپ کو کم مواقع آتے ہیں بیان کرنے کے بھی، تو ان کو غنیمت سمجھا کریں، یہ ہمارے لیے بھی، ہم سب کے لیے باعث غنیمت ہوتے ہیں یہ لمحے۔ ان کی اجرت آپ نے دینی ہے، 30,000 35,000 جو آپ نے ان کی مقرر کی ہے، وہ اجرت آپ نے ادا کرنی ہے، عشر ان کو نہیں دے سکتے۔ ہاں ایک صورت ہے، آپ انہیں جو ماہانہ ان کی آپ نے مقرر کی ہے تنخواہ وہ دے دی، اب وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہے، یعنی شرعی فقیر ہے، اس پر زکوٰۃ لگتی ہے، تنخواہ دے دی، دینے کے بعد عشر میں سے 1 من، آدھا من، 2 من جو آپ نے اسے عشر بھی دے دی، یہ تیرے بچوں کا حصہ ہے، لیکن یہ اجرت والا نہیں ہے، یہ وہ حق ہے عشر والا جو رب نے میرے پہ لازم کیا ہے، غربا کے حق میں سے، تو غریب مسکین بھی ہے، تیرا حق بنتا ہے، جہاں میں دیگر غریبوں کو دوں گا، تو میرا قریبی ہے، میرا کام کرتا ہے، تنخواہ الگ پکڑ، عشر الگ پکڑ۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو۔ عشر ہر اس بندے کو دیا جا سکتا ہے جس کو زکوٰۃ دی جائے گی، غریب، مسکین، لاچار، بیوہ، والدین کو نہیں دیا جا سکتا، دادا دادی، نانا نانی کو نہیں دیا جا سکتا، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کی اولادوں کو نہیں دیا جا سکتا، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا، سید کو نہیں دیا جا سکتا، آل علی کو، آل عقیل کو، آل حارث کو، آل حضرت جعفر، ان تمام بنو ہاشم کو، ان کی اولاد مبارکہ کو عشر جو زمین کی پیداوار کی میل ہے یہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کے لیے ہدیے کے طور پہ پاک صاف ستھری نیت لے کر یوں سیدوں کے اور بنو ہاشم کے دروازے پہ جا کر انہیں پیش کیا جائے گا، پیارو یہ تمہارے آباء و اجداد کا صدقہ ہے، یہ قبول کر لو، تمہارے قبول کرنے سے میرے مال میں، میری آل میں برکت نازل ہوگی۔ یہ فتویٰ دیا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ لوگ کہتے ہیں سیدوں کی تعظیم رضوی نہیں کرتے، میں نے کہا دیکھ فتاوی رضویہ، اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا سید کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بریلی کا تاجدار، افغانستان کا پٹھان جو اندر باہر سے سچا عاشق رسول ہے، کہنے لگے کیا کہا تو نے؟ مصطفیٰ کی آل کو زکوٰۃ؟ اور میں کبھی سوچنا بھی نہیں، زکوٰۃ دینے کے بعد وہ جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے، اپنے بچوں کے لیے رکھا ہے، اپنے گھر والوں کا سیدوں کے دروازے پہ دستک دے کے، سلامی پیش کر کے، ہدیہ پیش کر اور ان کا شکریہ ادا کر، سونیوں تمہارا شکریہ، جزاک اللہ، تو نے صدیوں بعد بھی اس حقیر امتی کا صدقہ قبول کر لیا ہے، عرش کا مالک بھی راضی ہوگا، گنبد خضرا میں مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت، یہ ہے اہل سنت کے امام۔ عرض یہ کر رہا تھا سادات کو عشر نہیں دیا جا سکتا، امام کو عشر کا گندم دینا نہیں دیا جا سکتا، اجرت کے طور پہ تو بالکل نہیں دیا جا سکتا، یہ گاؤں کے اندر ہوتا ہے، ہمارے شہروں کے اندر گندم ائمہ کو، اماموں کو نہیں دی جاتی، تنخواہ کا کانسیپٹ ہے، تو گاؤں کے اندر پورے سال میں جتنے گاؤں والے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی گندم دیتے ہیں، لیکن وہ سارے گندم اجرت کی نیت سے دیں گے تو عشر کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں امام صاحب اگر شرعی فقیر ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں، تو پھر امام صاحب کو تنخواہ الگ اور عشر جو ہے گندم ہے وہ بھی انہیں پیش کی جائے اور انتہائی ادب سے پیش کی جائے، ایسے نہیں پیش کی جائے کہ اپنے ڈیرے پہ بلا کے لائن میں لگا کے امام صاحب کو دیا جائے، بلکہ ان کے مرتبے کا خیال رکھ کے ان کے دروازے پہ خود چھوڑ کے آئیں کہ امام صاحب یہ آپ کا حصہ ہے۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ یہ چند ایک مسائل تھے، اور سب سے زیادہ اس دور کے اندر
عشر اور گندم کے دانوں کے مستحق آل اسلام آل سنت کے مدارس ہیں۔ ہمارے ادارے کے اندر 1 ماہ کا آٹا، جو چند ماہ پہلے میں نے حساب لگایا تھا، آٹے کی قلت تھی، تو ایک دوست سے میں نے اپیل کی تو اللہ انہیں اجر دے، انہوں نے پورے ماہ کا آٹا دیا تھا۔ وہ تقریباً 70 سے 80 ہزار کا 1 ماہ کا آٹا تھا۔ تو آپ حساب لگائیں، 12 ماہ جہاں سینکڑوں بچیاں دین کی تعلیم حاصل کرنے والی، رب رسول کا ذکر کرنے والی، 3 وقت کا کھانا کھاتی ہیں، تو کتنی گندم لگتی ہوگی۔ تو آپ کے ارد گرد میں اگر خود آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کی گندم ہے، تو آپ اس میں سے عشر کے طور پہ سب سے پہلے اپنے اس ادارے کو یاد رکھیں، سب سے پہلے اس کا حق ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ خود نہیں، جہاں آپ کی پہنچ ہے، آپ کے دوست احباب ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، اللہ نے انہیں زمینیں دی ہیں، گندم ان کی ہوتی ہے، پیداوار ہوتی ہے، آپ انہیں اپیل کریں، انہیں ترغیب دیں کہ ہمارا ادارہ ہے بچیوں کا، سیدہ پاک کی نسبت والا ہے، آپ یہاں خدمت کریں، یہاں اپنی گندم بھیجیں، سیدہ بھی راضی ہوں گی، سیدہ کے بابا بھی راضی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ کرم فرمائے، اللہ تعالی احکام شرع سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ بعد نماز جمعہ ٹالی موری چوک سے فیض آباد کے لیے لیاقت باغ تک جائے گی، پھر فیض آباد۔ قرآن مجید کی دوسری مرتبہ بے ادبی کی گئی سویڈن کے اندر سرکاری سطح پہ۔ چاہیے تو یہ تھا ہماری مسلمان حکومت اپنے لیول کے مطابق ان سے احتجاج کرتے، ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہیے ایک مسلمان کو وہ ہماری حکومت کرتی، لیکن معذرت کے ساتھ وہ ایسا نہ کر سکے۔ ہم کمزور لوگ اپنا جو حق ہے احتجاج کا وہ کرنے کے لیے آج ایک احتجاجی ریلی ہے جو ٹالی موری ہمارے علاقے سے جائے گی اور فیض آباد تک قرآن کی عزت اور فلسطین کے مسلمانوں سے یکجہتی کے عنوان پہ ہوگی۔ تمام اہل اسلام ضرور اس میں شرکت فرمائیں۔